سورۃ الملک مکے میں نازل ہونے والی ایک اہم سورت ہے جس کا مرکزی موضوع اللہ کی کامل قدرت، انسان کی آزمائش اور آخرت کی جواب دہی ہے۔ اس سورہ کا مطلب ہے بادشاہی یا اقتدار، یعنی پوری کائنات کی حکمرانی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن کریم کی 67 سورہ ہے۔ پہلا نقطہ، کائنات پر اقتدار اعلیٰ۔ سورہ کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ تمام اقتدار اور بادشاہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محمد اسد اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک متعین قانون کے تحت کام کر رہا ہے، اور یہ نظام اتفاقی نہیں بلکہ ایک عظیم ارادے کا نتیجہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، زندگی اور موت کا مقصد۔ آیت 2 میں ذکر ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ محمد اسد کے نزدیک زندگی محض ایک موقع ہے تاکہ انسان اپنی اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں کو نکھارے۔ موت اس سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ تیسرا نقطہ، کائنات میں ہم آہنگی یا بیلنس۔ محمد اسد ان آیت پہ خاص زور دیتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو کائنات کے نظام میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص یا غیر موضوعپن نہیں پاؤ گے۔ اسد کی تشریح کے مطابق ستاروں اور کہکشاؤں کا یہ نظام ایک ایسی ہم آہنگی کا ثبوت ہے جو عقل انسانی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا عظیم حکیم ہے۔ چوتھا نقطہ، انسانی عقل اور حواس کی ذمہ داری۔ سورہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج اس آگ میں نہ ہوتے۔ محمد اسد اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل اور حواس اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ حقائق کو پہچانے۔ جو شخص اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ حقیقت میں اپنے انسانی درجے سے گر جاتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، رزق اور زمین کا سفر۔ آیت 15 میں زمین کو انسان کے لیے مطیع بنانے کا ذکر ہے۔ محمد اسد کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زمین پر چلنے پھرنے اور رزق تلاش کرنے کی آزادی دی گئی ہے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل رزق دینے والا اللہ ہے اور آخر کار اسے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ چھٹا پوائنٹ، غیب پر ایمان اور اللہ کا علم۔ سورہ میں بار بار یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تمہاری پوشیدہ باتوں اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ محمد اسد بتاتے ہیں کہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ کائنات کی بہت سی سچائیاں اس کے حواس سے بالاتر ہیں، مگر وہ اپنی نشانیوں کے ذریعے ظاہر ہیں۔ خلاصہ، محمد اسد کی نظر میں سورۃ الملک کا اصل پیغام یہ ہے کہ کائنات کا مشاہدہ انسان کو خدا کی پہچان تک لے جاتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور انسان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کے قوانین کی پیروی کرے۔